محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ستار سیٹھ نے بھی اسے مزید رکنے کے لیے نہ کہا اور وہ خاص آدمی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ستار سیٹھ نے عمران سے پوچھا، میرا خیال ہے تمام صورتحال تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے۔ عمران نے کہا، یہ بتائیے کہ امرتسر میں اپنا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں ٹھہر سکتا ہوں؟ مجھے امرتسر میں لینڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہے۔ آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ ستار سیٹھ سوچنے لگا، پھر بولا، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تھوڑی تحقیق کرنی ہوگی، مجھے کل دن کا وقت دے دو۔ میں پنجاب میں اپنے 2 آدمیوں سے رابطہ پیدا کرتا ہوں، اگر کچھ ہو سکا تو میں بہرحال کل اسی وقت رات کو آ کر تمہیں بتا دوں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل کا دن بھی اس کمرے میں ہی رہوں گا۔ ستار سیٹھ عمران کو کمرے سے باہر نہ نکلنے کی خاص طور پر ہدایت کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد عمران نے کپڑے بدلے اور ٹیبل لیمپ بجھا کر سو گیا۔ دوسرا دن اس نے ریسٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں گزار دیا۔ اس قسم کی معمولی مشقت اور قید تنہائی کا وہ عادی تھا، اس سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتا تھا۔ رات کا کھانا اس نے شام ہوتے ہی کھا لیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا کہ ستار کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، میں 1 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ستار سیٹھ نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ آ گیا، کہنے لگا، تم نے کھانا کھا لیا؟ عمران بولا، جب آپ کا فون آیا تھا تو میں کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا کیا، اب میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ عمران اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ستار سیٹھ نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، تمہارا امرتسر میں لینڈ کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ عمران نے خوش ہو کر کہا، یہ بڑا اچھا ہوا، بس مجھے وہاں اترنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے، آگے سارا کام میں خود کر لوں گا۔ ستار سیٹھ نے کہا، تمہیں امرتسر میں اترنے کے لیے ایک محفوظ جگہ بھی مل جائے گی اور تمہارے مشن میں تمہیں مدد بھی فراہم ہو جائے گی۔ ہم نے تمہارا بڑا پکا انتظام کیا ہے۔ عمران خاموشی سے ستار سیٹھ کی طرف متوجہ رہا۔ وہ عمران کی طرف جھک کر کہنے لگا، بھارت میں ویسے تو ہر مسلمان پاکستان کی سلامتی کا خواہاں ہے اور پاکستان کو طاقتور سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے طاقتور ہونے میں ہی یہاں کے مسلمانوں کی طاقت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہاں بھارت میں ایسے سرفروش مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے جو پاکستان کی سلامتی کی خاطر بڑے سے بڑا خطرہ بھی مول لے سکتے ہیں۔ ان کا جذبہ اپنی جگہ پر بڑا قابل قدر ہے، لیکن ہم نے ان میں سے تقریباً ہر بڑے شہر میں چند 1 آدمی کو چن رکھا ہے جو سرفروش ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہیں اور راز کو چھپا رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کسی نہ کسی جگہ ضرورت پڑنے پر ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور جو مشن ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑی خاموشی اور انتہائی رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارا ایسا ہی ایک آدمی امرتسر میں بھی ہے۔ وہ مسلمان ہے لیکن ایک چھوٹے سے مندر کا ہندو پجاری بن کر ایک عرصے سے امرتسر میں اکیلا رہ رہا ہے۔ اسے ہندی کے علاوہ سنسکرت کے سینکڑوں شلوک یاد ہیں اور وہ ہندو دھرم کے تمام نشیب و فراز سے واقف ہو گیا ہے اور بڑی ذمہ داری سے مندر کے ذمہ دار پجاری کی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ ہمارے 2-3 آدمیوں کی اس نے وقت آنے پر بڑی رازداری کے ساتھ مدد کی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ محلے کے ہندو، سکھ اور عورتیں بطور پجاری کی اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بڑی شفقت اور محبت کا سلوک کرتا ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے اور جہاد کشمیر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر خفیہ طور پر اہم ترین ڈیوٹی بھی دے رہا ہے اور دشمنوں کے درمیان اپنی جان ہتھیلی پر لیے بیٹھا ہے، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ عمران نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے اور اس کے پاس جا کر مجھے کون سا کوڈ جملہ بول کر اپنی شناخت کروانی ہوگی؟ ستار سیٹھ نے جیب سے اس کی تصویر نکال کر عمران کو دکھائی اور کہا، یہ اس شخص کی فوٹو ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو، باقی اس کے پاس جا کر بولنے والے خفیہ الفاظ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس کا وہاں ہندوانہ نام، یہاں ہم اس سرفروش بھارتی مسلمان کا اصلی اور ہندوانہ نام جو ستار سیٹھ نے عمران کو بتایا تھا نہیں بیان کریں گے۔ مسئلت کا یہی تقاضا ہے، ہم اس کا ایک فرضی ہندوانہ نام رکھ لیتے ہیں، عمران اس کو اسی نام سے بلائے گا۔ ہم ناظرین سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی ہمارے رکھے ہوئے اس سرفروش مسلمان جاسوس کے ہندوانہ نام کو یاد کر لیں۔ ہم اس کا فرضی ہندوانہ نام جے رام رکھتے ہیں، عمران بھی اسے اسی نام سے پکارے گا اور ہم بھی آگے چل کر اس کا یہی نام بیان کریں گے۔ ستار سیٹھ نے کہا، ہم جے رام کو امرتسر میں تمہارے بارے میں اور تمہارے مشن کے بارے میں فل رپورٹ کل شام تک اپنے خفیہ ذرائع سے پہنچا دیں گے۔ عمران نے کہا، میں امرتسر شہر سے واقف ہوں، بلکہ کیا میں پاکستان سے پہلے میں 2-3 سال امرتسر میں رہ چکا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرفروش بھارتی مسلمان جے رام پجاری کے روپ میں امرتسر کے کس مندر میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہے؟
ستار سیٹھ نے عمران کو امرتسر کا وہ محلہ بتایا جس کے مندر میں بھارتی سرفروش مسلمان بطور مندر کے پجاری کے اپنا کام بلکہ اپنی ڈیوٹی ایک عرصے سے ادا کر رہا تھا۔ یہاں ہم اس محلے کا بھی ذکر نہیں کریں گے جس کے مندر کا یہ شخص جس کا فرضی نام ہم نے جے رام رکھا ہے پجاری تھا۔ عمران کو ستار سیٹھ نے محلے کا نام وغیرہ بتایا تو اس نے کہا میں اس محلے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ستار سیٹھ بولا یہ اچھی بات ہے، جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ تمہیں وہاں جا کر کون سا بیس بدلنا ہوگا اس بارے میں تمہیں جے رام ہی گائیڈ کرے گا۔ وہ تمہیں بہتر طور پر بتا سکے گا کہ تمہیں ٹارگٹ کے ارد گرد جانے کے لیے کون سا بیس بدلنا چاہیے اور تمہارے لیے کون سا بیس مناسب رہے گا۔ عمران نے پوچھا وہاں مجھے ہو سکتا ہے اسلحہ وغیرہ کی بھی ضرورت پڑے، کیا جے رام اس سلسلے میں میری مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ ستار سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا جے رام ہمارا وہاں اکیلا آدمی نہیں ہے، اس کا رابطہ پنجاب میں مقیم ہمارے دوسرے اہم مسلمان سرفروشوں سے بھی ہے۔ تمہیں جس قسم کے اسلحہ کی ضرورت پڑے گی وہ تمہیں وہاں مہیا ہو جائے گا، بس اب تم جانے کی تیاری کرو۔ کل شام تک تمہارے بارے میں فل رپورٹ اور تمہاری ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو جو اتفاق سے میرے پاس محفوظ پڑی تھی جے رام تک پہنچ جائے گی۔ تم رات کسی گاڑی سے امرتسر روانہ ہو سکتے ہو، تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہوگی تمہیں مل جائے گی، باقی اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو جے رام امرتسر میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہے۔ عمران نے کسی قدر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا بمبئی سے امرتسر گاڑی 2 دن کے بعد تیسرے دن پہنچتی ہے، آپ میری رپورٹ کل تک جے رام تک کیسے پہنچائیں گے؟ ستار سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے آدمی اس قسم کی خفیہ دستاویزات لے کر کبھی ٹرین سے سفر نہیں کرتے، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے آتے جاتے ہیں۔ اگلے دن بھی عمران ریسٹ ہاؤس میں ہی رہا۔ ستار سیٹھ نے اسے کچھ رقم دی، اس کے پاس کوئی خفیہ شے نہیں تھی، نہ کوئی دستاویزات تھی، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی پستول تھا اور نہ کوئی کمانڈو چاقو تھا، صرف وہ خود ہی ایک قابل اعتراض شے تھی، سو وہ بے حد احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ بھارت کی ریل گاڑیوں میں سفر کرنے کا اسے بہت تجربہ ہو چکا تھا، امرتسر بمبئی لائن پر تو وہ کئی بار سفر کر چکا تھا۔ یہ بات بخوبی اس کے علم میں تھی کہ بھوپال سے دلی تک اور لدھیانے سے امرتسر تک کا علاقہ حساس علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ ڈبے میں ہی مسافروں کے درمیان بیٹھا رہتا تھا، زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتا تھا۔ رات کے 9 بجے وہ بمبئی کے بوری بندر اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر امرتسر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری رات، دوسرا سارا دن اور تیسری ساری رات سفر میں گزر گئی۔ تیسرے دن صبح کے وقت ٹرین امرتسر پہنچی تو وہ عام مسافروں کی طرح ڈبے سے اتر کر مسافروں کے ساتھ ہی گیٹ پر ٹکٹ ٹی ٹی کے حوالے کر کے باہر آ گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے امرتسر ریلوے اسٹیشن پر اتنی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل نہیں ہوتا تھا، اب آبادی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے کئی نئے ہوٹل کھل گئے تھے، پولیس کے سنتری جگہ جگہ نظر آ رہے تھے، ان میں سکھ سپاہی زیادہ تھے۔ عمران ان کی نظروں سے بلکہ کسی بھی نظروں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بالکل ایک نارمل اور عام مسافر کی طرح اسٹیشن کے احاطے سے نکل کر ٹیکسی اسٹینڈ پر آ کر ایک موٹر رکشہ لیا اور اسے جے رام کے محلے کی طرف جانے کو کہا۔ یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جے رام کا محلہ کون سا تھا، یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جے رام ایک بھارتی سرفروش مسلمان تھا جو ہندو پجاری بن کر جے رام پجاری کے روپ میں وہاں ایک عرصے سے رہ رہا تھا۔ یہ محلہ عمران کا دیکھا بالا تھا۔ وہ اس محلے کے شروع میں ہی ایک طرف رکشے سے اتر گیا، ایک دکاندار سے جے رام کے مندر کا نام لے کر پوچھا کہ یہ مندر یہاں کس جگہ پر ہے، اور وہاں پہنچ گیا۔ محلے کا چھوٹا سا مندر تھا، اس کی ڈیوڑی میں گھنٹہ لٹک رہا تھا۔ مندر میں پوجا کے دستور کے مطابق اس نے داخل ہوتے ہی ایک ہاتھ سے گھنٹے کو بجایا اور رام رام کرتا مندر کے چھوٹے سے صحن میں آ گیا، جہاں ایک جانب بیری کے 3-4 درخت تھے، ایک درخت کے نیچے گائے بندھی تھی، پاس ہی چارپائی پر ایک درمیانی عمر کا دبلا پتلا پجاری ایک پوتھی نما کتاب کھولے بیٹھا تھا، میلی سی صدری اور دھوتی پہن رکھی تھی، داڑھی مونچھ صفا چڑھ تھی۔ عمران نے اس کے پاس جا کر بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور کہا مہاراج مجھے جے رام پجاری جی سے ملنا ہے۔ اس نے عمران کو غور سے دیکھا، ذرا مسکرایا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کے پاس اس کی تصویر پہنچ چکی ہے اور اس نے عمران کو پہچان لیا ہے۔ عمران نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا بیٹھ جائے مہاراج، میں ہی جے رام پجاری ہوں، آپ کا داس۔ وہ اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہاں اس وقت تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا میں بمبئی سے آیا ہوں، ستار سیٹھ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے ستار سیٹھ کا نام سن کر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ الٹا سوال کر دیا مہاراج یہ کون مہاشے ہیں، میں تو انہیں بالکل نہیں جانتا۔ تب عمران نے وہ خفیہ جملہ بولا جو ستار صاحب نے بتا رکھا تھا۔ میرا جملہ سن کر جے رام پر اطمینان کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے بھی جواب میں وہی خفیہ جملہ بولا جو عمران کو ستار سیٹھ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو شناخت کر لیا تھا اور ان کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ جے رام نے ایک نگاہ مندر کے دروازے کی طرف ڈالی اور آہستہ سے کہا میری بائیں جانب جو پیلی کوٹڑی ہے تم اس میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عمران خاموشی سے اٹھا اور کوٹڑی کے اندر چلا گیا۔ کوٹڑی بڑی پرانی اور خستہ حال تھی،
اندر صرف ایک چارپائی ہی بچھی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، اس میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کسی وقت مندر کی ڈیوڑی کے ٹل کے بجنے کی آواز آ جاتی تھی۔ کوئی ہندو مندر میں داخل ہونے کے بعد اسے بجا کر پوجا پاٹ کے لیے جاتا تھا۔ 10-15 منٹ گزر گئے۔ اس کے بعد جے رام اندر آیا۔ اس نے دروازے کا ایک کواڑ بند کر دیا اور عمران کے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہارا یہاں زیادہ دیر میرے پاس ٹھہرنا مناسب نہیں۔ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، تم وہاں جا کر میرا انتظار کرو۔ میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم پہلے کبھی امرتسر آئے ہو؟ عمران نے کہا، میں امرتسر میں 2-3 برس رہ چکا ہوں۔ جے رام بولا، کیا تم نے بڑی نہر دیکھی ہے جس کو بجلی والی نہر بھی کہتے ہیں؟ عمران نے کہا، بالکل دیکھی ہے، بلکہ میں گرمیوں میں وہاں نہانے جایا کرتا تھا۔ جے رام نے کہا، یہ نہر جی ٹی روڈ پر ہے، اس کے پل پر سے گزر کر تم آگے چلے جانا۔ آگے ایک فرلانگ کے فاصلے پر بائیں جانب سڑک سے اتر کر ایک پرانا کھنڈر ہے۔ اس کھنڈر کے پیچھے جا کر تم کسی جگہ بیٹھ جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اب تم جاؤ۔ عمران چارپائی سے اٹھا اور کوٹھڑی سے نکل آیا۔ مندر کے باہر آ کر اس نے رکشہ پکڑا اور سیدھا بجلی والی نہر کے پل پر آ گیا۔ وہاں اس نے رکشہ چھوڑ دیا۔ پل کے آگے جی ٹی روڈ پر ایک فرلانگ پیدل چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بائیں جانب درختوں کے درمیان ایک پرانے کھنڈر کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ سڑک سے اتر کر کھنڈر کے عقب میں آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور جے رام کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے ایک طرف سے جے رام آتا دکھائی دیا۔ جے رام اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، یہاں سے تم میرے ساتھ چلو، آ جاؤ۔ جے رام عمران کو لے کر کھیتوں کھیت ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ آگے ایک آبادی تھی، وہ آبادی کے قریب سے ہو کر نکل گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں کس طرف سے ہو کر کس طرف کو گئے ہم مصلحتاً آپ کو نہیں بتائیں گے، صرف اتنا بتائیں گے کہ وہ دیر تک کھیتوں میں پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پہنچے جہاں فاصلے پر 3-4 ایک منزلہ مکان بنے ہوئے تھے۔ ایک مکان کے باہر ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی آدمی یا عورت یا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری مکان درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ درخت کون سے تھے۔ بہرحال یہ مکان بند پڑا تھا۔ جے رام نے جیب سے چابی نکال کر مکان کا تالا کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی ڈیوڑی تھی۔ ڈیوڑی میں ایک جانب غسل خانہ تھا جس کے اندر بالٹی میں نلکے کا پانی قطرہ قطرہ کر کے ٹپک رہا تھا۔ اس کی آواز سے عمران نے پہچانا کہ یہ غسل خانہ ہے۔ سامنے ایک مختصر سا کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی پر بستر لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ چارپائی کے پاس لکڑی کی 2 پرانی کرسیاں پڑی تھیں۔ دیوار پر پنڈت نہرو کی تصویر والا کیلنڈر لٹکا ہوا تھا۔ جے رام نے کھڑکی کھول دی، اندر دن کی روشنی آنے لگی۔ جے رام چارپائی پر بیٹھ گیا، عمران اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جے رام کہنے لگا، یہ مکان میں نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ یہاں میں کبھی کبھی 2-1 دن آرام کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ ہفتے میں زیادہ دن میں مندر میں ہی رہتا ہوں۔ مجھے وہاں زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ یہ جگہ شہر سے دور اور الگ تھلگ ہے۔ یہاں ہمسائے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں جے رام جی کا بانجا ہوں، گورداسپور سے آیا ہوں۔ میں بھی یہاں یہی بتاؤں گا۔ اپنا نام پرکاش بتانا، میں انہیں یہی نام بتاؤں گا۔ کہنا کہ گورداسپور میں میری اسٹیشنری کی دکان ہے۔ امرتسر میں اپنی دکان کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدنے آیا ہوں۔ بس اس سے زیادہ کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ عمران نے کہا، یہاں مجھے اندازاً کتنے دن تک رہنا ہوگا؟ جے رام بولا، مجھے تمہارے مشن کے سلسلے میں کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگ جائے۔ میں اپنا نوکر بھیج دوں گا، وہ تمہارے لیے کھانا وغیرہ بنا دیا کرے گا۔ میں تمہیں صبح یا رات کے وقت آ کر مل جایا کروں گا۔ رسوئی یعنی کچن مکان کی دوسری طرف ہے۔ وہاں آٹا چاول گھی وغیرہ ہر چیز موجود ہے۔ اب میں واپس جاتا ہوں۔ مندر میں پہنچتے ہی میں نوکر بھیج دوں گا۔ اس کا نام مکندہ ہے، وہ پہاڑیا ہے، ہم اسے منڈو کہہ کر بلاتے ہیں۔ لڑکا سا ہے، ہندو طریقے کا کھانا بناتا ہے۔ گوشت وغیرہ بالکل نہیں پکے گا، تمہیں سبزی وغیرہ ہی کھانی پڑے گی۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ جے رام چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لپٹے ہوئے بستر سے ٹیک لگا کر چارپائی پر نیم دراز ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ سرفروش جے رام اس کے مشن میں تاخیر نہ کرتے، کیونکہ ابھی تک اس نے مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں جس میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ معلوم نہیں یہ کس قسم کے انتظامات تھے۔ ہو سکتا ہے اس نے دوسرے سرفروش جاسوسوں سے رابطہ قائم کرنا ہو سکتا ہے کہ اس نے عمران کے مشن کے لیے اسلحہ وغیرہ کا بندوبست کرنا ہو۔ جے رام نے ان انتظامات کے بارے میں عمران کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ عمران نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا، اس وقت دن کے 11:15 بج رہے تھے۔ جے رام کا پہاڑیا نوکر 1 گھنٹے کے بعد پہنچ گیا۔ 18-19 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے عمران کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بولا، مہاراج میں سبزی وغیرہ لیتا آیا ہوں، تھوڑی دیر میں بھوجن اور پھلکے تیار کر دوں گا۔ عمران کو اس طرح مکان میں 1 دن اور 1 رات گزر گئی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، جے رام نہیں آیا تھا۔ عمران بھی مکان سے باہر نہ نکلا کہ ہمسائے میں کس کس کو اپنے بارے میں بتاتا پھرے گا کہ میں جے رام کا بانجا ہوں اور گورداسپور سے آیا ہوں۔ دوسری رات بھی گزر گئی اور جے رام نہ آیا۔ تیسرا دن آ گیا۔
عمران ابھی تک مکان کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ وہ ہر ممکن احتیاط برتنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کا مشن انتہائی اہم اور انتہائی حساس تھا۔ تیسری رات کے 10 بجے کے بعد جے رام آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس نے ہندوانہ طرز کا تنگ موری والا میلا سا پاجامہ، بغیر کالر کے کرتا اور صدری پہن رکھی تھی اور سر پر صافہ باندھا ہوا تھا۔ ماتھے پر ہندوؤں والی بندیاں لگی تھی۔ جے رام نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ فیروز الدین ہے۔ یہ ہم نے فرضی نام بیان کیا ہے، اس آدمی کا نام کچھ اور تھا۔ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ صبح کو آئے گا، تم تیار رہنا۔ اتنا کہہ کر جے رام اور فیروز الدین چلے گئے۔ عمران کچھ دیر کے بعد سو گیا۔ صبح حسب عادت اس کی صبح آنکھ کھل گئی۔ قیام پاکستان سے پہلے جب امرتسر میں مسلمان رہتے تھے تو صبح کے وقت مسجدوں سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، مگر اب امرتسر میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ مسجدیں ہندو سکھوں نے شہید کر دی تھی یا ان میں بت رکھ کر انہیں مندر بنا دیا تھا۔ اذان کی آواز کہاں سے آتی؟ عمران ہاتھ منہ دھو کر جلدی سے تیار ہو گیا۔ نوکر ابھی سو رہا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر خود ہی تھوڑا بہت ناشتہ بنایا اور فیروز الدین کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی دن کا اجالا پوری طرح سے نہیں پھیلا تھا، رات کا ہلکا ہلکا اندھیرا باقی تھا۔ وہ مکان کی بیٹھک کی کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندھیرے اجالے میں فیروز الدین آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا تھیلا تھا۔ عمران کے پاس آ کر بولا، تم تیار ہو؟ عمران نے کہا، بالکل تیار ہوں۔ تو پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر فیروز الدین آگے آگے چلنے لگا۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد ایک ریلوے لائن آ گئی۔ ریلوے لائن پار کر کے وہ بڑی سڑک پر آ گئے۔ یہ جی ٹی روڈ تھا۔ فیروز الدین نے آہستہ سے عمران کو کہا، لاری میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ضرورت پڑنے پر میں کچھ پوچھوں تو جواب دے دینا، نہیں تو خاموش رہنا۔ وہ دونوں سڑک پر ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ امرتسر کی جانب سے تھوڑی دیر بعد ایک لاری آئی۔ فیروز الدین نے ہاتھ دے کر اسے روکا۔ دونوں لاری میں بیٹھ گئے۔ فیروز الدین نے کنڈکٹر سے کہا، مہاراج 2 ٹکٹ ہری کے گاؤں کے دے دیں۔ ٹکٹ لے کر فیروز الدین نے ایک ٹکٹ عمران کو دے دیا۔ لاری آگے چل پڑی۔ آہستہ آہستہ دن کو اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ لاری آدھے پونے گھنٹے تک جی ٹی روڈ پر چلتی رہی۔ پھر وہ دائیں جانب سڑک سے اتر کر ایک چھوٹی سی کچی سڑک پر ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹے تک سفر کرتے رہے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے کئی گاؤں آئے۔ وہاں لاری تھوڑی دیر کو رکتی، کچھ مسافر اتر جاتے، 1-2 مسافر سوار ہو جاتے۔ یوں ہی لاری کا سفر جاری رہا۔ لاری ایک ریلوے پھاٹک سے گزر گئی۔ راستے میں ایک بڑی نہر بھی آئی، پھر دریا کا پل آ گیا۔ یہ دریا ستلج کا پل تھا، بہت بڑا دریا ہے۔ دیر تک لاری پل سے گزرتی رہی، پھر دریا بھی بہت پیچھے رہ گیا۔ آخر ایک جگہ لاری رکی تو فیروز الدین نے عمران کو ہلکا سا اشارہ کیا اور خود اتر گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے لاری سے اتر پڑا۔ کچی سڑک سے ہٹ کر 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر چند کچے مکانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہ سڑک چھوڑ کر کھیتوں میں چل رہے تھے۔ فیروز الدین بالکل خاموش تھا، عمران بھی خاموش تھا۔ فیروز الدین آگے آگے تھا۔ یہ ہری کے گاؤں ہی تھا۔ گاؤں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر آباد تھا۔ ٹیلے کی دوسری جانب کچھ کچے مکان تھے۔ فیروز الدین ان میں سے ایک مکان میں آ گیا۔ یہاں سین میں ایک بوڑھی عورت چولہے کے آگے بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ فیروز الدین نے کہا، چاچی گام کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے نظر اٹھا کر پہلے فیروز الدین کو اور پھر عمران کی طرف دیکھا اور بولی، وہ اندر ہی ہے، جاؤ مل لو، تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ فیروز الدین عمران کے ساتھ کوٹھڑی میں داخل ہوا تو وہاں چارپائی پر ایک جوان آدمی جس نے تہمت باندھا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کی آمد پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیروز الدین نے اس آدمی سے کہا، گام دین میں تمہارا بندہ لے آیا ہوں۔ گام دین نے عمران کا بھرپور جائزہ لیا اور اسے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ فیروز الدین، تم بے شک اب چلے جاؤ۔ فیروز الدین بغیر سلام علیکم کیے خاموشی سے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ گام دین نے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔